الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور ہم صرف جانتے ہی ہیں کہ اسرائیل والوں نے فلسطین والوں پر ظلم کی حد کر دی، ظلم کی انتہا کر دی۔ ان کا ظلم دیکھیے کہ انہوں نے مسجد اقصی کے نمازیوں تک کو نہ چھوڑا، اس مسجد اقصی کے نمازیوں کو کہ جس مسجد اقصی میں حضور نبی رحمت سرور کون و مکان سیاہ لا مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اس بیت المقدس کے نمازیوں کو، جس بیت المقدس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار عیسائیوں سے فتح فرمایا، ان کا ظلم تو دیکھیے کہ انہوں نے معصوم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک کو نہ چھوڑا۔ اس بات پر تو ان کے ظلم کی حد ہی ہو گئی کہ انہوں نے فلسطین کے ہسپتال کو بھی نہ چھوڑا کہ جہاں فلسطینی اپنا علاج کروا سکتے تھے۔ ان کی وجہ سے کئی بچے یتیم ہوئے، کئی عورتیں بیوہ ہوئی اور کئی ماؤں نے اپنے جوان بیٹے کھو دیے، اور ہم چپ بیٹھے ہیں۔ اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی ہم چپ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا مقامات پر قرآن مجید میں جہاد کرنے کا حکم دیا۔ چلو آپ مقرر کی بات یا علماء کرام کی بات نہیں مانتے، آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات تو مان لیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اسرائیل کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، تو وہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، ہم چپ بیٹھے ہیں۔ وہ پاکستان چپ بیٹھا ہے کہ جس پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے اٹھیے جہاد کے لیے۔ یہ دیکھیے ہمارے پڑوس میں ہی افغانستان والوں نے امریکہ والوں کو کیسے جھول چٹائی۔ قائد اعظم کے مطابق امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کا بھی باپ ہے، تو افغانستان والوں نے کیسے ان کو دھول چٹائی، ان کو اپنی جگہ سے بھگا دیا۔ تو اسرائیل پورے اسلامی ممالک سے کیوں نہیں قابو آ رہا؟ وہ کیوں نہیں ان کو سنبھال پا رہے؟ اس کی آبادی تو دیکھیے کتنی، اس کی آبادی کا سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اس کی آبادی لاہور سے بھی تھوڑی ہے۔ مسلمانوں پر اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں فلسطین پر کہ حد ہی ہے۔ ہمارے بھائیوں پر، ہمارے مسلمان بھائیوں پر اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو مسلمان وہاں پہنچ جاتا ہے، مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف وہ آواز اٹھاتا ہے۔ مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے حق میں اٹھتا ہے۔ اور یہاں یہ دیکھو مظلوم بھی مسلمان ہے یار، مظلوم بھی ہمارے بھائی ہیں، مظلوم بھی کلمہ گو ہیں، مظلوم بھی عاشق رسول ان میں سے بھی کچھ ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس میں ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی میت پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے جوان بیٹے، جب تمہاری ملاقات اللہ کے رسول سے ہو، اللہ کے محبوب سے ہو، تو ان سے میرا سلام بھی عرض کر دینا۔
عاشق کے رسول ہیں یار، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کی مدد کے لیے نکلیے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار قرآن حکیم میں جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے کیا کیا یار؟ وہ کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ یہ دیکھو، ہم نکلیں گے تو ہی اللہ کی مدد ہمارے سامنے حال ہوگی۔ وہ دیکھو 313 بدری صحابہ نکلے تھے، بدر کے میدان میں آئے تھے تو ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کیا تھا۔ چلو وہ کچھ پرانی بات ہے، ہم قریب میں ہی دیکھ لیں کہ افغانستان والوں نے کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد کی امریکہ کے خلاف، اور امریکہ تو اسرائیل کا باپ ہے۔ اس لیے جب ہم نکلیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک مسلمان کو للکارا جا رہا ہے اور مسلمان چپ بیٹھا ہے۔ مسلمان کا یہ شیوا ہرگز نہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں مسلمانوں نے خود للکارا ہے، کافروں کو خود للکارا ہے۔ کافر ہمیں للکار رہے ہیں یار، اور ہم چپ بیٹھے ہیں۔ ہمارے یار اسلاف تو وہ تھے کہ وہ صرف ایک عورت کی آواز پر، صرف ایک عورت کی آواز پر اندلس چلے گئے، صرف ایک عورت کی آواز پر وہ اندلس چلے گئے۔ ہم نے یار اپنے اسلاف کو ہی بھلا دیا، ہم نے اپنے بڑوں کی بھلا دیا۔ ہمارے بڑے ہمیں کیا کہہ گئے تھے؟ اس لیے شاید علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ گنواری جو ہم نے اسلاف سے میراث پائی تھی، سورجہ نے آسمان سے زمین پر ہم کو دے مارا۔ ان کی میراث صرف یہ جائیدادیں نہیں تھیں، ان کی میراث جہاد بھی تھا، ان کی میراث علم تھا۔ اس لیے جب ہم جہاد کی بات سنتے یار ہم کچھ بات ہی نہیں کرتے۔ ہمارے بارے میں قرآن حکیم میں کہا گیا کہ جب ان سے جہاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لڑو آؤ نکلو، تو یہ بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہیں۔ جب جہاد کا وقت آیا ہم جھک گئے زمین کی طرف۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ مصرع لکھ لیا کس شوق نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آیا، جب جہاد کا وقت آیا، یہ زمین کی طرف جھک گئے۔ یہ مسلمان کا شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان کی پہچان نہیں، یہ مسلمان کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ جہاد کا وقت ہے، یہ چپ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے، ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا حصہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ اور ادھر دیکھو فلسطین پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ کشمیر ہماری شاہرگ ہے، جب شاہرگ کوئی کاٹا جا رہا ہو، جب شاہرگ کوئی نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو باقی جسم کیسے سلامت رہ سکتا ہے؟ اس لیے آئیے جہاد کے لیے نکلیے۔ ابھی تک ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک عام بندہ یہ فلسطین کی مدد کیسے کر سکتا ہے، اسرائیلیوں کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ ہم کیسے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اسرائیلیوں کی بنی ہوئی ہر چیز سے بائیکاٹ کر دیں، اسرائیلیوں کی بنی ہوئی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ اور ذہن میں سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ ایک بندے کے کرنے سے کیا ہوگا؟ یاد رکھو کہ قطرے قطرے سے مل کر دریا بنتا ہے۔ ایک بندہ شروع کرے گا تو دوسرا بندہ بھی ساتھ شروع کر دے گا، تیسرا بھی ساتھ شروع کر دے گا، ایسے ایسے آگے سلسلہ چلتا جائے گا۔ اس لیے ہم جو اپنے تحت کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ دوسرے نمبر پر ہم یہ کریں کہ جس بھی با اثر و رسوخ بندے سے ہمارا تعلق ہے، ایم این اے، ایم پی اے، اس کو کہیں کہ اسرائیل کے خلاف بولو،
ہمارے ذہن میں یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہم ان پر ظلم ہو رہا ہے تو ان پر ہی صحیح. یاد رکھو پہلے نمبر پر تو وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ہمارے دینی بھائی ہیں. اور دوسرے نمبر پر یاد رکھنا کہ مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ سیدھی عرش الہی پر پہنچتی ہے، پھر تمہیں جواب ادھر سے ہی ملے گا. یاد رکھنا کہ مظلوم کے دل سے نکلی ہوئی آہ سیدھی عرش الہی پر پہنچتی ہے، پھر یہ نہ ہو کہ وہ عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہم اپنے تحت کر سکتے ہیں وہ تو کریں. یار یہ دیکھو، ہم اپنا تو کچھ حصہ ڈالیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا نا، تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کے کچھ قطرے لاتی اور آگ پر پھینکتی. قیامت والے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والوں کی لسٹیں کھلیں گی، اس فہرست پر میرا بھی نام ہوگا. وہ یہ کہتی تھی ہم کچھ تو کریں یار اپنی طرف سے، جو ہم کر سکتے ہیں. کسی با اثر و رسوخ بندے کو کہیں کہ فلسطین کے لیے بولو، فلسطین کے حق میں بولو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاد کی طرف راغب کریں قوم کو. اور انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا، اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس مسجد اقصی میں جس مسجد اقصی میں حضور نبی رحمت شفیع معظم سرور کون مکان سیاہ لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت فرمائی. اس مسجد اقصی میں ہم انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر ہم کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کرے. آمین یا مجید. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.